تقسیم ہند سے کئی سال قبل ریڈیو لاہور سے ایک مشاعرہ نشر ہوا جس کی صدارت ڈاکٹر محمد دین تاثیر نے کی۔ مشاعرے میں حفیظ جالندری، صوفی غلام مصطفیٰ تبسم، احسان دانش، فیض احمد فیض کے ساتھ میں بھی شریک تھا۔ صدر مشاعرہ تاثیر صاحب نے سب شعراء کے ناموں کا اعلان کرتے ہوئے میرے متعلق فرمایا، امین گیلانی اس مشاعرے میں سب سے کم سن شاعر ہے۔ میں نے جب غزل پڑھی تو شرکائے مشاعرہ نے میری حوصلہ افزائی کی، خصوصاً جب یہ مقطع پڑھا، امین اہل جہاں کافر مجھے کہنے لگے جب سے، امین اہل جہاں کافر مجھے کہنے لگے جب سے، میرا اس بت بے ایماں اور محکم ہوتا جاتا ہے۔ تو مجھے بہت ہی داد ملی اس مقطع کے پڑھنے پر، اور یہ مقطع مجھ سے بار بار پڑھوایا گیا۔ حضرت شاہ صاحب بھی امرتسر میں یہ مشاعرہ سن رہے تھے۔ لاہور سے واپس آ کر جب کچھ دن بعد شاہ صاحب سے ملنے گیا تو مجھے دیکھ کر خوش ہوئے، فرمانے لگے، امین میں نے ریڈیو پر تمہارا مشاعرہ سنا تھا، لطف آ گیا بھائی، تم نے تو مشاعرہ لوٹ لیا، کتنی عمدہ غزل تھی، کیا ہی پیارا ترنم تھا، اور مقطع تو واقعی غزل کی جان تھا۔ پھر وہ غزل مجھ سے روبرو سنی اور والہانہ داد دیتے رہے اور جھومتے رہے۔ تقسیم ہند کے کچھ برس بعد جب میں نے اپنا مجموعہ کلام جس کا نام دامان خیال تھا، اس نام سے جب میں نے چھپوایا اور ایک نسخہ شاہ صاحب کی خدمت میں بھی بھیجا، کچھ عرصے کے بعد شاہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا۔ الیک سلیک کے فوراً بعد شاہ جی مصنوعی ناراضی کا لہجہ اختیار کرتے ہوئے فرمانے لگے، امین میں تم سے ناراض ہوں۔ میں نے عرض کیا، شاہ جی قصور بھی تو بتا دیں۔ فرمانے لگے، ایک نہیں تم سے 2 جرم سرزد ہوئے ہیں، تمہارا مجموعہ کلام دامان خیال مل گیا، اس کا شکریہ، مگر میں نے جب دیباچہ پڑھا تو اس میں تم نے تحریر کیا ہوا ہے کہ عطا اللہ شاہ سے ہماری دور نزدیک کی رشتہ داری ہے۔ پھر فرمانے لگے، نزدیک کے ساتھ یہ دور کا لفظ مجھے کانٹے کی طرح چبھا۔ کیا تمہارے پھپھا میرے چچا نہیں؟ کیا تمہاری تائی ماں میری ماموزاد بہن نہیں؟ کیا تمہاری تایازاد بہن میری بھاوج نہیں؟ افسوس کہ نزدیکیوں کے باوجود تم نے مجھے دور کا رشتہ دار لکھ دیا۔ اچھا جی لو، ان رشتوں کو تو چھوڑو، رشتے تو دلوں کے ہوتے ہیں، کیا میں تم سے دور ہوں یا تم مجھ سے دور ہو؟ شاہ جی نے یہ باتیں اتنے پیار سے کہیں کہ میں آبدیدہ ہو گیا اور عرض کیا، شاہ جی میں معافی چاہتا ہوں۔ فرمایا، یوں نہیں بلکہ وعدہ کرو آئندہ ایڈیشن میں دور نکال کر صرف نزدیک لکھ دو گے۔ میں نے اقرار کیا تو فرمایا، ہاں اب معاف کر دیا۔ میں نے کہا، اچھا شاہ جی اب میرا دوسرا قصور بھی بتا دیجئے۔ شاہ جی فرمانے لگے، اس مجموعہ میں تمہاری وہ غزل بھی شامل ہے جو تم نے ریڈیو پر پڑھی تھی، مگر اس کے مقطع میں جو یہ مصرع تھا، میرا اس بت بے ایماں اور محکم ہوتا جاتا ہے، وہاں سے بت کا لفظ حذف کر کے جاں کیوں گھسیڑ دیا؟ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے انگوٹھی میں خوبصورت چمکتا ہوا نگینہ نکال کر یوں ہی بے رنگ سے پتھر کا ٹکڑا لگا دیا گیا ہو۔ میں نے کہا، شاہ جی آپ جیسے علماء کا لحاظ آیا کہ میں نے کسی بت پر ایمان محکم کر لیا ہے۔ فرمایا، بھائی افسوس ہے تم نے سب علماء کو ذوق لطیف اور سخن شناسی سے بے بہرا سمجھ لیا۔ ہاں نا شناس سخن بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کی پرواہ نہ کریں، آئندہ اس مقطع کو بھی لفظ بت سے مزین کر دینا، اور کورزکوں کی پرواہ نہ کریں۔ بت فارسی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے محبوب اور معشوق کے سب اہل نظر اور صاحب دل یوں ہی سمجھتے ہیں اور استعمال بھی کرتے ہیں۔ میں نے پھر وعدہ کیا کہ شاہ جی آئندہ یہ بھی درست کر دوں گا۔ فرمانے لگے، چلو ٹھیک ہے، اب ہماری پوری صلح ہو گئی۔